قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ فیصلے انسان بھی کرتے ہیں، کبھی ہم خود فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی لوگ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے خدا کرتا ہے ہمارے بارے میں۔ ہم ان فیصلوں پہ آج بات کریں گے، انسانوں کی بابت خدا کے فیصلے اور ان کی وجوہات، God's decisions about humans and their reasons۔ آج دیکھیں گے کہ خدا ہمارے بارے میں کیسے فیصلے کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے۔ خدا انسانوں کی پیدائش کی بابت فیصلے کرتا ہے، کائنات کو بنانے کا فیصلہ خدا کا، لیکن ہم ساری کائنات کے بارے میں آج فیصلوں پہ بات نہیں کریں گے، صرف انسانوں کے بارے میں خدا جو فیصلہ کرتا ہے نا، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم وہیں تک رکیں گے کہ انسانوں کی تخلیق، انسانوں کی پیدائش، the birth of humans، یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، کس کو، کب، کہاں، کس طرح پیدا کرنا ہے، کس خاندان میں پیدا کرنا ہے، کس زمانے میں پیدا کرنا ہے، کس گھڑی کس وقت میں پیدا کرنا ہے، کس ملک کا شہری بنانا ہے، کس قوم کا حصہ بنانا ہے۔ یہ پیدائش کے بارے میں فیصلے کوئی انسان یا کوئی روح یا کوئی فرشتہ نہیں کرتا، یہ صرف خدا کرتا ہے۔ اور خدا انسانوں کی زندگی کی مدت، میعاد یا عمر کا فیصلہ کرتا ہے، کتنا جئیں گے۔ زبور میں لکھا ہے کہ میرے دن تیری کتاب میں لکھے ہیں جب کہ ان میں سے ایک بھی ابھی وجود میں نہ آیا تھا۔ وہ دن تو نے کتاب میں لکھ رکھے ہیں، کتنے دن جینا ہے، کتنے لمحے جینا ہے، کتنے سال جینا ہے، یہ مدت خدا طے کرتا ہے۔ کبھی مت سوچئے گا کہ جی کسی نے تعویذ دھاگا کر دیا تھا، جادو ٹونا کر دیا تھا، اس نے کچھ دبا دیا تھا، کہیں ٹھوک دیا تھا، کہیں کھلا دیا تھا، کچھ کر دیا تھا تو اس لیے جان چلی گئی۔ نہیں، جب تک خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت نہیں آ جاتا، کوئی انسان مر نہیں سکتا، کیونکہ عمر کی حدیں، میعادیں، ڈیوریشن، سپین خدا طے کرتا ہے۔ سوال ہوگا ذہنوں میں، ایوب کے خاندان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ کیا ابلیس، شیطان، خدا سے اجازت ملنے سے پہلے کچھ کر سکا؟ کچھ کر سکتا تھا؟ نہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکا کسی کے ساتھ، کیونکہ صرف ایوب اور اس کے خاندان اور اس کے حالات میں خدا نے اسے خاص طور پر اجازت دی تھی، تو یہ کر سکتا ہے۔ اور جہاں اس نے حد لگا دی، ایوب کو تو نہیں چھیڑا، اس کی جان نہیں لینی، وہاں نہیں لی۔ تو خدا کی مرضی، خدا کے حکم، خدا کی اجازت، خدا کے فیصلے سے زیادہ کوئی نہ جی سکتا ہے، نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے۔ تو یہ حدیں، میعادیں، ڈیوریشن، سپین، ٹائم، جینے کا خدا نے فیصلہ کیا ہے۔ اور انسانوں کی موت کے فیصلے بھی خدا کرتا ہے، کب مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کس طرح سے مرنا ہے، یہ خدا طے کرتا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی ہلاک کرتا، مارتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ زبور میں لکھا ہے وہ آواز دیتا ہے، بنی آدم لوٹا، تو سب لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ حق رکھتا ہے زندگی واپس لینے کا بھی۔ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے کہے کے موافق وفات پائی، اور اس کے مرنے کی کوئی وجہ نہیں لکھی۔ ہم پوچھتے ہیں او فلاں فوت ہو گیا، بیمار تھا؟ پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا ہمارا، بیمار تھا؟ موسیٰ کے بارے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ 120 برس کا ہو کر بھی نہ وہ بیمار تھا، نہ اس کی آنکھ دھندلائی تھی، نہ اس کی طاقت میں کمی آئی تھی۔
فیصلہ خدا کر چکا کہ موسیٰ تو پسگا کی چوٹی پہ چلا جا، اس پہاڑ کے اوپر چلا جا، وہاں میں تجھے موت دے دوں گا۔ ٹائم آ گیا، جگہ بتا دی، کیسے مرے گا، ختم۔ یوحنا کی انجیل کا آخری باب ہے، خداوند یسوع پطرس سے بات کرتا ہے اور اس کو بتا دیا تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، کس طرح مرے گا تو اور اس سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ تو ہمارے عزیز جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو خدا کے حکم، اس کی مرضی، اس کی اجازت سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں جنہیں خدا نے بھیجا ہوتا ہے، جب وہ آواز دے دیتا ہے کہ لوٹا تو وہ لوٹ جاتی ہیں اور بدن زمین پر رہ جاتا ہے۔ ہر ایک کی پیدائش، ہر ایک کی زندگی اور ہر ایک کی موت کے بارے میں فیصلے خدا کرتا ہے، کسی اور کے اختیار میں اس نے یہ باتیں نہیں رکھی۔ سکونت کی بابت بھی فیصلے خدا کرتا ہے۔ اعمال باب نمبر 17 اور 26ویں آیت لکھا ہے، اور اس نے سب کی سکونت کی حدیں مقرر کی ہیں، باؤنڈریز آف ہیبیٹیشن۔ ہم کہاں رہیں گے، ہم نے کس جگہ، کس ملک، کس شہر، کس محلے، کس گلی، کس مکان میں رہنا ہے، ہم نے کہاں جینا ہے، یہ فیصلہ خدا کرتا ہے۔ اگر ہم سب یہاں بحرین میں، منامہ شہر میں، نیشنل ایونجیلیکل چرچ میں اردو کلیسیا کے طور پر آج یہاں موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، تو یہ خدا نے ہمارے لیے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں بحرین میں رہیں۔ وہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے اور یہاں اس نے ہمیں اکٹھا کیا۔ ہمارے سکونت کی، رہنے کی، قیام کرنے کی حدیں خدا مقرر کرتا ہے۔ خدا انسانوں کے لیے جزا اور سزا کی بابت فیصلے کرتا ہے کہ کس کو انعام دینا ہے اور کس کو سزا دینی ہے۔ کسی انسان کو سزا ملے گی یا انعام ملے گا، یہ فیصلے خدا نے کرنے ہیں۔ زمین پر ہم فتوے نہ لگائیں کہ یہ تو ہے ہی بے ایمان، یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو ہے ہی آگ میں ڈالے جانے کے لائق، اسے خدا سزائیں دے رہا ہے یا دے گا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کہنے کا۔ کسی کو ہم مشکل میں دیکھیں تو فوراً کہتے ہیں کچھ کیتا ہی ہونا سو، اسی لیے اس پہ دن بھاری ہیں، اس نے کچھ غلط کام کیا ہوگا اس لیے اسے سزا مل رہی ہے، اس کے حالات خراب ہیں۔ ہم فوراً سے جج بن جاتے ہیں، ہم فوراً سے قاضی بن جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا اس لیے خدا انہیں سزا دے رہا ہے۔ نہیں، یہ فیصلے خدا کرتا ہے۔ ہم کون ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے؟ کیا جانے کہ وہ ایوب کی طرح کسی آزمائش سے گزر رہا ہے؟ اگر حقیقت بھی ہے کہ وہ کسی گناہ کی، خطا کی، غلطی کی سزا بھی پا رہا ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ ہم اس سے زیادہ گناہ گار ہیں یا نہیں، یا میرے آنے والے وقت میں میرے اوپر اس سے زیادہ برا وقت آ سکتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم، جسے آج ہم تانا دیں گے ہو سکتا ہے کل وہ مجھ سے بہتر حالت میں ہو اور میں اس سے بری حالت میں چلا جاؤں۔ ہم کسی کے حالات دیکھ کر یہ فیصلے نہ کریں کہ خدا اسے سزا دے رہا ہے۔ فیصلے سزا دینے کے بھی خدا کرتا ہے، اور کسی کو انعام دینا ہے، ریوارڈ دینا ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، برکت دینی ہے، تو اس کے فیصلے بھی خدا کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے پوری قوم کو بتا دیا، خاص طور پہ استثنا 28واں باب پورا پڑھیے، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، یہ برکت دوں گا، یہ ترقی دوں گا، یہ کچھ دوں گا، یہ کچھ دوں گا، اور اگر تم میری بات نہ مانو گے تو پھر میں تمہیں یہ سزائیں دوں گا، یہ سزائیں دوں گا، یہ سزائیں دوں گا۔ سموئیل کی پہلی کتاب 3 باب۔ خدا چھوٹے لڑکے سموئیل سے بات کرتا ہے، ایلی کاہن کے گھرانے کے بارے میں، کہتا ہے کہ انہوں نے بدکاریاں کی ہیں، اس لیے میں اس کے گھر کا فیصلہ کرنے کو ہوں، میں اسے تباہ کروں گا، میں اسے سزا دوں گا۔ سزا دینے کا فیصلہ خدا کرتا ہے اور انعام دینے کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے۔ رومیو 5 باب میں لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے خدا نے فیصلہ کیا کہ سارے انسانوں کو
موت کی سزا ہے، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے وہ ساری دنیا کو جو اس پر ایمان لائے انعام دیتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ تو خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے اور کس کو انعام یا اجر دینا ہے، کس کو پنش کرنا ہے یا کس کو ریوارڈ کرنا ہے۔ خدا انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ ہم محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، بڑی جان مارتے ہیں، بالکل اچھی سوچ اور نیت سے پوری کوشش کرتے ہیں ہم کسی کام میں کامیاب ہونے کی، پڑھائی میں کامیاب کہہ لو، روزگار میں کامیابی کہہ لو، ملازمت کرتے ہو اس میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ کوئی کمی نہ چھوڑیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ استثناء 28واں باب پورا بڑی تفصیل سے اس پہ بات کرتا ہے۔ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تیری پوری محنتوں کو، پوری کوششوں کو، تیرے ہر ارادے کو میں کامیاب کر دوں گا۔ اگر تو میرے حکموں کے خلاف چلے گا تو پھر میں تیری ہر کوشش کو ناکام کر دوں گا۔ تو روزی کمانے کے لیے بھی کوشش کرے گا تو پھر اس میں پھل نہیں ملے گا، تیری ساری کوشش بیکار کر دوں گا۔ تو کسی میدان میں نکلے گا، کوشش پوری کرے گا، لیکن تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اگر تو میرے حکموں کے خلاف چلے گا تو۔ لیکن اگر تو میری مرضی کے مطابق زندگی جیے گا، میرے حکموں کو سامنے رکھ کے چلے گا، تو تیری چھوٹی سی کوشش کو بھی میں کامیاب بنا دوں گا۔ زندگی کا کوئی میدان ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی کام ہے، کوئی کوشش ہے، اس میں اگر کامیابی ہے یا ناکامی ہے تو وہ فیصلہ خدا کرتا ہے کس کو کامیاب کرنا اور کس کو ناکام کرنا ہے۔ اور انسانوں کو خوشحال کرنا ہے یا انہیں بدحال کرنا ہے، پراسپرس کرنا ہے، انہیں دولت مند کرنا ہے، ان کے حالات اچھے کرنے ہیں، یا پھر انہیں برے حالات میں رکھنا ہے، یہ فیصلے بھی خدا کرتا ہے۔ انسان کوششیں بڑی کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ آخری خدا کا۔ خوشحالی، دولت، عزت خدا کی طرف سے۔ امثال میں لکھا ہے دولت، عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں، خداوند کی طرف سے ہے۔ خوشحال ہیں تو خدا کی مرضی ہے۔ خدا عطا کرتا ہے دولت، خدا عطا کرتا ہے جائیداد، خدا عطا کرتا ہے زمین پہ یہ مقام کہ ہم ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں۔ خدا فیصلہ کرتا ہے کس کو دولت مند کرنا ہے۔ اسرائیل کی بابت وہ کہتا ہے کہ تو قرض دے گا، لے گا نہیں، میں تجھے سر ٹھہراؤں گا، ہیڈ بناؤں گا، ٹیل یا ٹو نہیں۔ تو دم نہیں ہوگا، تو پیروں میں نہیں ہوگا، تو بلند ہوگا، سر ہوگا، ہیڈ ہوگا، سر بلند ہوگا۔ خوشحالی کا فیصلہ خدا کرتا ہے، اور کوئی بدحال ہے تو اس کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے۔ کسی کو عزت دینی ہے، سرفراز کرنا ہے، ایلیویٹ کرنا ہے، اس کو کسی مقام پہ کھڑا کرنا ہے، جیسے حکمران بنانا ہے، بادشاہ بنانا ہے، بڑا آفیسر بنانا ہے، بڑی کامیابیاں دے کے اس کی شان بڑی کرنی ہے، تو یہ فیصلے خدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو گرانا ہے تو اس کے فیصلے بھی خدا کرتا ہے۔ زبور 75 دیکھیے ذرا، اس کی 6 اور 7 آیت۔ کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، جج کرنے والا، فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کسی کو بلند مقام دے دیتا ہے، اونچے مقام پہ بٹھا دیتا ہے، اور کسی کو گرا دیتا ہے۔ خدا کرتا ہے یہ۔ دانیل 2 باب اور اس کی 21 آیت۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ گرا بھی بادشاہوں کو وہی دیتا ہے اور قائم بھی بادشاہوں کو وہی کرتا ہے۔ وہی بادشاہ مقرر کرتا ہے اور وہی بادشاہوں کو گرا دیتا ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، پوری جان لگا دیں، عزت، سرفرازی، بلند مقام
کامیابی، خوشحالی، ترقی خدا کی طرف سے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو عزت دینی ہے، کس کو اعلیٰ مقام دینا ہے، کس کو اونچی جگہ بٹھانا ہے، کس کو اختیار دینا ہے، کس کو خوشحال بنانا ہے، کس کے دن اچھے کرنے ہیں، کس کو برکت دینی ہے۔ یہ وہ فیصلے کرتا ہے۔ خدا کے فیصلوں کو مکمل طور پر سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کے فیصلے ہماری سمجھ سے ہی باہر ہیں، ہماری پہنچ سے اونچے ہیں۔ جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے، انسانوں کی عقل، حکمت، دانش، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ سے اوپر ہیں، بیونڈ ہیں۔ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس مقام تک کہ جہاں جا کے ہم خدا کے فیصلوں کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ کیوں کر رہا ہے وہ ایسے فیصلے؟ کیوں؟ کسی کی کوشش کو قبول کر لیا اور کسی کی کوشش کو ناکام کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو گرا دیا، کسی کو ترقی دے دی، کسی کو کمی میں لے آیا، کسی کو بہت کچھ دے دیا اور کسی سے کچھ چھین لیا۔ ہمیں سمجھ نہیں وہ کیوں ایسے فیصلے کرتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ جو کچھ بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو وہ محدود ہو گیا، وہ لمیٹڈ ہو گیا۔ تو بائبل کا خدا محدود ہے نہیں۔ اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کے فیصلے انسانوں کی، پوری دنیا کے انسان مل کر اپنی عقل ایک جگہ اکٹھی کر لیں پھر بھی وہ خدا کے فیصلوں، اس کی عقل اور سمجھ کو پوری طرح جان نہیں سکتے۔ وہ کیوں فیصلے کرتا ہے ایسے؟ کچھ چیزیں ہیں، وہ باتیں جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے یہ سارے فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ملکیت اس کے پاس ہے۔ He is the owner, the master of everything۔ صرف بنانے کی وجہ سے نہیں، لکھا ہے اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے خرید بھی لیا ہے۔ صرف ہم اس کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے بارے میں وہ جو مرضی فیصلہ کرے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ فیصلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ جاننا ہے وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ خریدنے والا ہے۔ He is the purchaser, redeemer۔ اس لیے اسے حق حاصل ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر لے۔ رومیو باب نمبر 9 میں 14ویں سے 21ویں آیت اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ بنانے والے سے بنی ہوئی چیز سوال نہیں کر سکتی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے۔ خدا کوئی بھی فیصلہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے، آپ کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں خدا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر لے، وہ کسی کو بھی کچھ بھی دے دے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کو جو مرضی کر دے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے۔ 2 مثالیں بائبل میں سے میں ضرور دوں گا۔ مسیح نے بتائی ایک تمثیل کہ مالک تھا ایک باغ کا، صبح نکلا مزدور لگائے، پھر تھوڑا دوپہر کو نکلا اور مزدور، شام کو اور مزدور لے آیا، آخر میں سب کو مزدوری ایک جتنی ہی دی۔ تو جو صبح سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ جو شام کو لگائے تو نے ان کو بھی اتنی مزدوری، ہمیں تو زیادہ دو۔ اس نے کہا جو تیرا بنتا تھا تجھے دے دیا نا، اپنے مال سے میں جو مرضی کروں، تو ہوتا کون ہے حساب مانگنے والا؟ خدا کسی کو تھوڑی سی کوشش کے بعد کامیابی دے دے اور ہم کہیں
ہم اتنے سالوں سے محنتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ ملا نہیں، تو نے ان کو کیوں دے دیا؟ اب آگے سے وہ کہے میری مرضی۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، میں جس کو جو مرضی عطا کروں، جس سے جو مرضی لے لوں، تم سوال نہیں کر سکتے۔ پطرس کو یسوع مسیح نے بتایا کہ تو اس طرح کی موت سے میرا خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اب پیچھے ایک اور شاگرد آ رہا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع جس سے محبت رکھتا ہے، یعنی یوحنا۔ اب پطرس کو یہ ٹینشن پڑ گئی، اچھا میری تو موت کا یسوع نے بتا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بتا یسوع۔ یسوع نے اس سے پتہ کیا کہا؟ اگر میں کہوں کہ وہ میرے آنے تک جیتا رہے، زندہ رہے، وہ مرے ہی نہ، تو تجھے اس سے کیا؟ خدا مالک ہے، وہ ہمارے بارے میں جو مرضی فیصلہ کرے اسے حق حاصل ہے۔ وہ ہمیں کامیاب کرے، وہ ہمیں ناکام کرے، وہ ہمیں خوشحال کرے، وہ ہمیں بدحال کرے، وہ ہمیں سرفراز کرے، وہ ہمیں گرا دے، کچھ بھی کر لے، ہم سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہم نے صرف قبول کرنا ہے۔ خدا عادل اور منصف ہونے کی وجہ سے انسانوں کے کاموں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ خدا جو مرضی کر لیتا ہے، کوئی انصاف کا ترازو ہی نہیں اس کے پاس، کوئی عدل نہیں، کوئی جسٹس نہیں، کوئی قانون نہیں اس کا۔ یہ مت سوچئے خدا پہ کہ وہ ایسا مالک ہے کہ جو مرضی اس کے ذہن میں آئے وہ کرتا رہے۔ نہیں، وہ انسانوں کے کام بھی دیکھتا ہے۔ ذرا دیکھیے سمجھ کی پہلی کتاب ہے 3 باب اور 12 آیت۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اولاد بدکاری کرتی تھی، باپ نے ان کو روکا نہیں، دونوں غلطی کر بیٹھے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں اس خاندان کا فیصلہ کرنے کو ہوں، ہلاک کروں گا۔ ایک ہی دن میں بیٹے بھی اور باپ بھی مر گئے۔ استثناء 28واں باب، خدا جہاں کہتا ہے میں برکت دوں گا، ترقی دوں گا، کامیابی دوں گا، سرفرازی دوں گا، خوشحالی دوں گا، وہیں خدا کہتا ہے تم اگر برے کام کرو گے، میرے حکم پورے نہیں کرو گے، میری مرضی کے خلاف چلو گے، تو میں ساری آفتیں، وبائیں، لعنتیں، سزائیں تمہیں دوں گا۔ خدا بے انصافی نہیں کرتا، وہ عادل منصف ہے۔ ہی از دا جسٹ جج، جو انصاف کرتا ہے، کوئی بے انصافی نہیں کرتا۔ وہ جو جیسا کام کرتا ہے خدا اس کو ویسا اجر دیتا ہے، ویسی کامیابی دیتا ہے، ویسی خوشی دیتا ہے، ویسی ترقی اور کامیابی دیتا ہے۔ یرمیہ باب نمبر 17 ہے اور اس کی آیت نمبر 10۔ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ دلوں کو بھی جانچتا ہے، خیالوں کو بھی جانچتا ہے، ہماری سوچ اور نیتوں کو وہ جانتا ہے، اس لیے وہ ہمارے کاموں کے مطابق جیسا ہم زندگی میں جیتے ہیں، طور طریقہ رکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ ہمیں پھل دیتا ہے، ہمیں اجر دیتا ہے، ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ خدا بے انصافی نہیں کرتا، اس کا حق ہے جو مرضی کرے، جس کو جو مرضی دے دے، سزا دے دے، جزا دے دے، ترقی دے دے، اس کی گراوٹ کر دے، گرا دے، اسے بحال کر دے، خوشحال کر دے، غریب کر دے، کامیاب کر دے، ناکام کر دے، سزا دے دے، جزا دے دے، کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ بے انصاف نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کے کاموں اور نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔
اس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ کچھ فیصلے ہیں جس پہ ہم نہیں پوچھ سکتے اس کو، کچھ ہیں جن میں ہمارا کردار ہے، جیسا ہم کریں گے وہ ویسا فیصلہ کرے گا۔ ہم اگر خدا سے ڈر کے رہیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے، خدا کے حکموں کے مطابق چلیں گے، تو پھر وہ فیصلے ہمارے حق میں کرے گا۔ اگر خلاف چلیں گے، برا چلیں گے، چال چلن برا ہوگا، نیتیں بری ہوں گی، کام برے ہوں گے، تو پھر وہ فیصلے بھی ہمارے خلاف کرے گا۔ وجہ کیا بنی خدا کے فیصلوں کی؟ ہمارے کام۔ کرتا ہے وہ فیصلے ہمارے بارے میں، ہمارے کاموں کو بھی اور ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ انسانوں اور زمانوں کی بابت خدا سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو، ہر وقت کو پہلے ہی جانتا ہے۔ وہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے بھی کہہ دیا 400 سال تک تیری نسل غلام رہے گی ایسے ملک میں، پھر میں انہیں وہاں سے لاؤں گا، جس ملک میں آباد کروں گا۔ ابھی ان قوموں کے گناہوں کا شمار پورا نہیں ہوا۔ ان کے گناہوں کی حد جب اس سطح پہ آ جائے گی کہ جہاں پھر میرا ہاتھ ان پہ بڑھے گا، میں ان کو سزا دوں گا، تب میں تجھے نکالوں گا وہاں سے، ان کو سزا دوں گا تیری نسل کے وسیلے سے۔ خدا بنی اسرائیل کو بھی تو ہلاک کرتا ہے، انہیں بھی غلام بناتا ہے۔ کیوں؟ جب بنی اسرائیل تم میرے خلاف جاؤ گے، مجھے چھوڑ کر اپنی مرضی سے جیو گے، گناہ کی زندگی بسر کرو گے، بت پرستی میں جاؤ گے، میری شریعت کو توڑو گے، میرے حکموں کو توڑو گے، تو میں تمہیں غلام بنا دوں گا، غیر تم پر آ جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، اے یروشلم، میں نے چاہا کہ جیسے مرغی بچوں کو پروں کے نیچے چھپاتی ہے، میں بھی تجھے چھپا لوں، لیکن تو نے اپنے اس سلامتی کے دنوں کی قدر نہ کی، تو نے خیال ہی نہ کیا کہ سلامتی کا شہزادہ تیرے پاس آیا ہے، تو نے اس وقت کو رد کر دیا۔ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھیں گے، تجھ پر چڑھائی کریں گے، تیرے پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے۔ کیوں؟ تیرے کاموں کی وجہ سے۔ وقتوں کو پہلے جانتا ہے خدا، انسانوں کو پہلے جانتا ہے خدا، یہ کیا کریں گے۔ اور خدا کے اس علم کو بائبل میں دا فور نالج آف گاڈ، یا خدا کا وہ علم جو پہلے سے وہ رکھتا ہے، علم سابق اسے کہتے ہیں، وہ علم جو دنیا کے بننے سے پہلے خدا کے پاس ہے۔ میں دنیا بناؤں گا، اس میں انسان ہوں گے، اور اس میں فلاں بندہ یہ کرے گا، اسے پہلے ہی پتا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی فیصلے کرتا ہے کیونکہ اسے پہلے پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ پہلے اپنے کلام میں لکھوا چکا، میں اسرائیل کو غلامی میں بھیجوں گا۔ کیوں؟ خود اسے پتا ہے کہ انہوں نے سرکشی کرنی ہے، انہوں نے گناہ کرنے ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دینا ہے، اس لیے میں ان کو سزا دوں گا۔ تو خدا وقتوں کو، زمانوں کو، انسانوں کو، حالات کو پہلے جانتا ہے، اس لیے وہ فیصلے کر چھوڑتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اور انسانوں کی بھلائی کے لیے خدا فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ جو خدا کرتا ہے نا، یہ سمجھ لیجئے، اگر وہ سزا بھی دیتا ہے نا ہمیں، تو اس میں موقع ہوتا ہے توبہ کا۔ بنی اسرائیل کو بھی جتنی سزائیں اس نے دی ہیں، یہ ضرور کہا، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ گنجائش چھوڑتا ہے وہ۔ اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف بھی وہ کرتا ہے نا، تو اس میں بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ خدا برا نہیں ہے، وہ بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ رومیو باب نمبر 5 میں خدا نے فیصلہ کیا انسانوں کو سزا دوں گا گناہ کی وجہ سے، آدم کے گناہ کی وجہ سے، لیکن پھر خدا نے فیصلہ کیا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو انسان بنا کے بھیجا جو صلیب پر جان دے گیا۔ کیسا فیصلہ ہے خدا کا؟ اپنے بیٹے کو انسان بنا کے بھیجا، اسے دکھوں سے گزارا، اس کو موت سے گزرنے دیا۔ کس لیے؟ ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ ہم اس پر ایمان لے آئیں
اس کے خون کے وسیلے دھل جائیں، اس کی راست بازی ہم پالیں، اس کی پاکیزگی ہمیں مل جائے، اور ہم نجات پا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ جو بدن کی حالت میں دکھ اٹھاتے ہیں وہ گناہ سے فراغت پاتے ہیں۔ اگر خدا آپ کو اس زمین پر سزا دے رہا، آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو اس میں بھی خدا کا شکر کریں کہ وہ آنے والے زندگی میں، آنے والے جہان میں آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ پھر خدا یہیں آپ کا حساب پورا کر رہا ہے۔ پطرس کا پہلا خط 4 باب اور پہلی اور دوسری آیات میں لکھا ہے کہ جو بدن کی حالت میں دکھ اٹھاتے ہیں وہ گناہ سے فراغت پاتے ہیں۔ سو خدا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے نا، ایک تو اس کو حق حاصل ہے، اس وجہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا، وہ انصاف اور عدل سے فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ہمارے کاموں کی وجہ سے فیصلے کرتا ہے، ہمارے سلوک کی وجہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، اسے ہم سے محبت ہے، اس لیے وہ فیصلے کرتا ہے۔ کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا تجھے پتہ چل جائے کیسے کرنا ہے آگے، اور اپنی قدرت اور جلال ظاہر کرنے کے لیے خدا فیصلے کرتا ہے۔ سایہ 48واں باب دیکھیے ذرا، اس کی 9ویں سے 11ویں آیت۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو؟ لوگ کیوں میرے اوپر الزام لگائیں کہ خدا نے غلط کیا؟ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ اپنے نام کی عزت کی خاطر کرتا ہوں کہ کوئی مجھے برا نہ کہے۔ سزا بھی دیتا ہوں تو تمہارے جرموں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیتا ہوں۔ میں تمہیں برکت دیتا ہوں، کامیابی دیتا ہوں، ترقی دیتا ہوں، تو وہ بھی کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا بے انصافی کرتا ہے، خدا برا ہے۔ وہ اپنے نام کی خاطر، وہ اپنے جلال کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر فیصلے کرتا ہے۔ گناہ کریں گے تو وہ اپنی عزت کی خاطر سزا دے گا، اچھا کام کریں گے تو وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے جلال، اپنے نام کی خاطر ہمیں ضرور اس کا اجر دے گا، ضرور ہمیں برکت دے گا۔ وہ بے انصاف نہیں، کسی کی کوشش اور محنت کو وہ بیکار نہیں جانے دیتا۔ تو خدا کو حق حاصل ہے فیصلے کرنے کا، وجہ ہے اس کا اختیار، وجہ ہے اس کی عدالت، وجہ ہے ہمارے کام، وجہ ہے اس کی محبت، وجہ ہے اس کی عزت اور اس کا جلال۔ ہم بھی ہر فیصلے کو خدا کی عزت کی خاطر قبول کریں۔ ہم بھی اگر کوئی فیصلہ کریں اس کی عزت کی خاطر کریں کہ میرے اس فیصلے سے خدا کی عزت ہوگی یا خدا کی توہین ہوگی۔